اعلیٰ حضرت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ، آج لوگ ان کی عظمت کے اور ان کے حوالے سے اور پہلو تو بیان کرتے ہیں تو ان پہلوؤں پر توجہ نہیں ہوتی، لیکن اعلیٰ حضرت کتنے اچھے انسان تھے اور اچھے مسلمان تھے اور اللہ کے کامل بندے تھے کہ کسی مجلس میں آپ تشریف لے گئے، کسی محفل میں تشریف لے گئے تو کھانا صاحب خانہ نے آپ کو تیار کر کے دیا، پیش کیا تو آپ نے شوربہ چکھا تو اتنا لطف آیا کہ دل میں آیا کہ میں شوربہ تھوڑا سا پی لوں۔ صاحب خانہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ حضرت اگر اجازت دو تو تھوڑا سا شوربہ پی سکتا ہوں؟ اس نے کہا حضرت سب کچھ آپ کے لیے دھرا ہوا ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ فرمایا کہ جو شوربہ ہے یہ عرفاً پینے کے لیے تیار نہیں کیا جاتا، یہ عرفاً کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں، اس لیے مجھے ضرورت ہے کہ آپ سے اسپیشل اجازت دیں۔ چونکہ میرے دیکھا دیکھی اگر سارے لوگ شوربہ پینے لگ گئے تو تم بطور مشروب تو تیار نہیں کیا ہوا، تم نے تو بطور معقول تیار کیا ہوا ہے، تو وہ ایک جھٹکا بھی نہیں لے گا اور پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے مجھے ضرورت ہے اور میرا جی چاہے تو میں نے آپ سے پوچھ لیا، اگر کسی اور کا بھی جی چاہے تو وہ بھی آپ سے پوچھ لے گا، آپ اپنی گنجائش کے مطابق اجازت دے دیں گے۔ تو اس لیے جو چیز عرفاً معقولاً استعمال ہوتی ہے اس کو مشروباً استعمال نہیں کر سکتے، اور جو مشروباً استعمال جو ہوتی ہے اس کو معقولاً استعمال نہیں کر سکتے، تو کہا میں آپ سے اسپیشل جو ہے وہ اس کی اجازت لیں تاکہ آپ کو اس پر کوئی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ ہمارے ہاں شادیوں میں ہوتا ہے نا، وہ گلاس کے اندر دہی ڈال کے پینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بطور چٹنی رکھا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ جھٹکا بھی نہیں لیتا، پھر برتن بجانا شروع کر دیتے ہیں اور میزبان کی تذلیل کرتے ہیں، جبکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت نے تو ہمیں یعنی ان نازک اور ان باریک باتوں کا بھی حکم دیا ہے، اور اگر ان نازک اور باریک باتوں کی مثال آپ دیکھنا چاہیں دور نبوی میں، ایک صحابی کے گھر مہمان آ گئے اور کھانا اتنا تھا کہ اگر خود کھاتے تو مہمانوں کے لیے نہیں بچتا، اگر مہمان کھاتے ہیں تو خود نہیں کھا پاتے، اور اگر مہمان اور اکٹھے کھاتے ہیں تو مہمانوں کو سیراب ہو کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور اگر صرف مہمانوں کو دے دیتے ہیں تو مہمان شرمندگی محسوس کریں گے کہ ہم ان پر بوجھ بنے ہوئے ہیں اور یہ خود بیچارے نہیں کھا رہے۔ تو انہوں نے کھانا دسترخوان پہ لگا دیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ جب کھانا کھانے بیٹھ جائیں گے تم کسی بہانے سے اٹھنا اور چراغ الٹ دینا، پھر اندھیرا ہو جائے گا تو ہم برتن بجاتے رہیں گے، لگتا یہ ہوگا کہ ہم کھا رہے ہیں لیکن کھانا سارا مہمانوں کے لیے ہم چھوڑیں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب کھانا دسترخوان پہ لگ گیا اور ایک ایک لقمہ اٹھایا تو بیوی کسی بہانے سے چراغ سیدھا کرنے کے بہانے سے اٹھی اور چراغ الٹ دیا، چراغ بجھ گیا۔ تو اب مہمان کھا رہے ہیں اور یہ صرف جو ہے وہ برتن میں ہاتھ لگا کے یہ احساس دے رہے ہیں، آوازیں پیدا ہو رہی ہیں کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، اور انہوں نے یوں مہمانوں کی تواضع کی اور مہمان سیراب ہو گئے، اور مہمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے میزبانوں نے بھی کھایا۔ ان کو جو یہ احساس ہونا تھا جس سے ان کو کوئی تکلیف اور ان کی طبیعت پہ بوجھ ہو سکتا تھا، اس بوجھ کو بھی اتار دیا، خود بھوکے رہے اور مہمانوں کو کھلا دیا اور تاثر بھی نہ دیا۔ اب صبح یہ صحابی حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو جبریل پہلے پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر! اور رب نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پر لوگوں کو ترجیح دیتے۔ تو ہمیں کیسی ستھری اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا کہ ہم مخلوق خدا کے لیے کسی اذیت کا سبب نہ ہو، کسی ضرر کا سبب نہ ہو۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں نہ آئیں۔ کیوں نہ آئیں؟ اس لیے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان چیزوں کا لحاظ رکھنے